سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ رمضان اور قرآن کے حوالے سے الحمدللہ یہ 5واں پروگرام ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو الحمدللہ کافی دفعہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا جا چکا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے جو تلاوت کی گئی اور جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب یعنی یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اب جب تک ہم اپنے اندر تقوی پیدا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تب تک ہم قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے، رمضان کا جو مقصد ہے مین، وہ یہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کر لیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کا خوف ہمارے اندر آ جائے۔ جب یہ چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ قرآن ہمارے لیے فرقان بھی بن جائے گا، حق اور باطل کی تمیز ہمیں آ جائے گی، اور پھر ہمیں ہر لمحے یہ قرآن جو ہے وہ پکڑ کر ہدایت کے راستے کی طرف لے کر جائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ قرآن تو تمہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے میں یہاں پر کسی سے پوچھوں کہ مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، تو کوئی شخص کہے کہ ٹھیک ہے آپ رنگ روڈ پہ چلے جائیے گا، فلانے ایگزٹ سے نکلیے گا، اس طرف ٹرن کر کے تو ایئرپورٹ پہنچ جائے، اور ایک کہے کہ چلے میرے ساتھ میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آتا ہوں۔ تو قرآن کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ انسان کو انگلی پکڑ کر ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ انسان کو راستہ دکھاتا ہے انگلی پکڑ کر۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ پہلے بھی بات ہو چکی کافی مرتبہ کہ رمضان کو فضیلت اس لیے فضیلت ملی کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوتا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر پائی۔ وہ شہر جس میں قرآن نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک جب کائنات پیدا کی گئی، زمین و آسمان پیدا کیا گیا، اس وقت بھی محترم تھا اور آج بھی محترم ہے اور قیامت تک رہے گا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل ہوا، وہ تمام رسولوں کے امام بن گئے، تمام انبیاء کے امام بن گئے، تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت پا گئے۔ یہ قرآن جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پہلے نرم کریں، تقوی اختیار کریں، تو پھر دیکھیں یہ قرآن جو ہے یہ دلوں پر اثر کرنے والا کہ قرآن ہے، اس کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ دلوں کو چھو لیتے ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا۔ اور اقبال فرماتے ہیں، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو جب تک جو بھی ہمارے دلوں میں جو ہے وہ جب تک تقوی پیدا نہیں ہوگا اور یہ قرآن ہمارے دلوں پر نہیں اترے گا، تب تک ہمارے اندر چینجنگ نہیں آئیں گی، تبدیلی نہیں آئے گی۔ روزہ جو ہے الحمدللہ اس کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے 14669، کہ روزہ جو ہے یہ ڈال کی طرح ہے،
جیسے ڈال انسان کو تلوار سے، نیزے سے، تیر سے بچاتی ہے، یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کچھ روز رمضان کے مسائل بھی ان پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1933، کہ جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے میں روزہ دار ہو پھر بھول چک کر کھا لے کچھ، اس امت سے، اللہ کو اس امت سے بڑی محبت ہے، اللہ بڑا مہربان ہے اس امت کے لیے۔ نسیان کو جو انسان بھول چک کر جو بھی کام کرے اس کو ہٹا لیا گیا کہ اس کا کوئی بھی اس پر وبال نہیں ہوگا یا گناہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر سمجھے سوچے بھول چوک سے کھا لے تو وہ روزے میں رہے، اس کا روزہ ہی ہے، وہ سمجھے کہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی کچھ احادیث لے لیتے ہیں ہم رمضان کے حوالے سے ساتھ ساتھ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 1904 نمبر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں، اس کو اس کا اجر ہوگا، اللہ اس کو اس کا اجر دیں گے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، خاص کر کے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ لیکن چاہیے کس کو اجر ملے گا کہ جب کوئی روزے دار ہو نہ بے حیائی کی گفتگو کرے، نہ کسی کو گالی دے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو کہے کہ میں روزے میں ہوں، صبر کے ساتھ۔ یہ روزہ جو ہے نا، روکنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ صرف کھانے پینے سے اور جو جائز جنسی خواہش ہے، جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، اس سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز سے رکنے کا نام ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، اللہ اکبر، جو برے اعمال ہیں، بے حیائی کے کام تمام سے، لڑائی جھگڑے سے۔ اور یہاں فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث میں، حدیث قدسی ہے، کہ پھر اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے آگے سے وہ نہیں کرنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، میں تم سے نہیں جھگڑوں گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث اور لے لیتے ہیں، 1151 ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی روزے میں ہو اس کو چاہیے کہ نہ کوئی بے حیائی والی بات کرے، نہ فاحش گفتگو کرے، نہ جہالت والا کام کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی بھی نکالتا ہے، اللہ اکبر، یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو کیا کہنا ہے؟ انی صائم، کہ بے شک میں تو روزے سے ہوں، میں نہیں کروں گا۔ تم جو کر رہے ہو جہالت والا کام، تم جو مجھ سے لڑ جھگڑ رہے ہو، تم جو بے حیائی والا کام کر رہے ہو، مجھے گالی گلوچ کر رہے ہو، میں وہ کام نہیں کروں گا۔ روزہ جو ہے اللہ نے اس کے لیے بڑا زبردست انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث لیتے ہیں، حدیث کا نمبر 1896، حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزے دار اس میں داخل ہو سکے گا، روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل ہی نہیں ہو سکے گا، اور جب سب روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی غیر روزے دار اس میں داخل نہ ہو سکے۔ روزہ جو ہے وہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو نیت انسان لازم ہے کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے لیے نیت لازم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، بہت سی کتب میں پہلی حدیث اسی کو لیا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، یہ منہ سے کہنے والی چیز نہیں ہے۔ نیت ہم جب کرتے ہیں دل کے ارادے سے کرتے ہیں۔ نماز کے لیے جب ہم نیت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز کی 4 رکعت کے لیے کھڑے ہیں، تو نیت دل میں ہوتی ہے کہ یہ نیت ہوتی ہے۔ زبان سے کہنا کسی بھی کتاب سے، کسی حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ بہرحال عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ رمضان کا جس نے روزہ رکھنا ہے اس کو بھی دل میں نیت کرنی پڑے گی، اور نیت اس کو فجر سے پہلے کرنی پڑے گی، یعنی روزہ سحری بند ہونے سے پہلے اس کو نیت کرنی پڑے گی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2454 ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین راویہ ہیں، فرماتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے یا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نیت کرنی چاہیے۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں، جب آخری کام کرتے ہیں
تو پھر اس وقت نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور پھر سحری جو ہے اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ روزہ جو ہے وہ انسان کو بہت سارے چیزوں سے بچاتا ہے، تو اس کے لیے پورا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا ہے تاکہ انسان روزے میں اللہ کے خوش نبتی والے، اللہ کے رضامندی والے کام دل سے کرتا رہے، محنت کرتا رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 552، آپ نے فرمایا انسان جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے تو 5 نمازیں ہر جمعہ دوسرے جمعے تک، ہر رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2549، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ جس کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم آ جائے کہ برکت ہے تو وہ لازم کرنی چاہیے۔ اس لیے سحریوں میں اتنا وقت نہ برباد کریں کہ ساری ساری رات گپے ہوتی رہیں، ایسی باتیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ضرور کیا کرو، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری ہے، یعنی وہ رات کو کھا کے سو جاتے تھے، جبکہ مومن کو اللہ کا حکم ہے کہ وہ اٹھے صبح فجر سے پہلے اور سحری کرے، کچھ کھائے پیے۔ حدیث کا نمبر جو ہے 2550 ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، یعنی پہلے نہیں کرنا، جب وقت شروع ہو جائے تو پھر اس کو ٹالنا، کوئی زیادہ متقی نہ بنے کہ ٹھیک ہے میں آرام سے روزہ کھول لوں گا، جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کوشش کرے کہ جلد افطاری شروع کر دے، تب تک خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقی رہے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کیا چیزیں لیتے تھے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2355، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ روزے کو کھجور سے افطار کرے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کر لے، اس لیے کہ یہ دونوں ہی پاکیزہ چیزیں ہیں۔ بہرحال اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، جو شربت یا کچھ اور مشروب پلائے جاتے ہیں اس میں بھی پانی ہوتا ہے تو اس سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ روزے کے کچھ مسائل ہم کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بتاتے جائیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں رہیں۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ رمضان کے حوالے سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے تو اس لیے ہم رمضان اور روزے کے کچھ مسائل پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں عورت جو ہے وہ ذائقے کے طور پر تاکہ نمک مرچ چکھ لے، وہ اتنا چکھ سکتی ہے، اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے میں اگر کسی کو روزہ زیادہ لگ رہا ہے تو کولی بار بار کر لے، ٹھنڈا حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ بلکہ حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا حمام بنا رکھا تھا، جب بہت شدت سے گرمی ہوتی تو وہ اس میں بیٹھ جاتے، تو اس میں کوئی منع نہیں کیا گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تیل لگایا جا سکتا ہے، اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ مسواک، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسواک اس لیے نہیں کرتے کہ شاید وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی کہ اس سے منہ میں اسمیل پیدا ہوگی تو اللہ کو یہ بڑی پسند ہے، جو نہ کھانے کی وجہ سے منہ میں آتی ہے، خالی ہونے کی وجہ سے پیٹ کے خود پیدا کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث کا نمبر 5 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو کیونکہ یہ طہارت کا ذریعہ ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، دونوں چیزیں ہیں اس میں، اور یہ اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے انسان کو۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ تم اپنے منہ کو صاف رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ ایسی چیز کھائیں جس میں منہ میں اسمیل پیدا ہو، جیسے پیاز سے یا لہسن سے منع کیا،
تاکہ لوگوں کو کوفت نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو بھی ہم بولتے ہیں، جتنا بھی ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، تو فرشتے ایسے شخص کے پاس نہیں آتے جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو صاف نہ رکھتا ہو اور پھر منہ سے سمیل آتی ہو۔ تو رمضان میں بھی مسواک کی جا سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں جن صحابہ نے دیکھا تو آپ دن میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے، اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ جیسے ہم پیسٹ کرتے ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہے، واللہ عالم۔ ڈیفینیٹلی آپ جو ہے علماء اکرام سے زیادہ پوچھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے اندر نہیں جاتی، کوئی اندر نہیں لے کے جاتا، تو منہ کی صفائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ عمر بن ربیع سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 1934 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں، آپ فرماتے ہیں عمر بن ربیع کہ میں نے روزے کی حالت میں رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی اس کے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 1939۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تاکید کرتے ہو پایا کہ آپ رمضان میں مسواک کی تاکید کرتے تھے، تو کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ انسان ذرا فریش بھی رہتا ہے۔ دیکھیں روزہ رکھ کے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم روزے دار ہیں، بلکہ اپنے آپ کو حشاش مشاش رکھنا ہے، بالوں میں کنگھی بھی کرنی ہے، نہانا بھی ہے، تیل بھی لگانا ہے جو تیل لگاتے ہیں، اپنے آپ کو درست بھی رکھنا ہے، مسواک بھی کرنی ہے، یہ سب کچھ جو ہے کر کے اپنے آپ کو بالکل فریش رکھنا ہے، اور پھر اللہ کا ذکر جتنا بھی ہو سکے کرنا ہے، نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو روزے کی قبولیت اور اس کے درجات کو بڑھانے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث لے لیتے ہیں، سنن ابو داؤد کی ہے، کہ جس کو قے آ جائے، روزے میں اگر کسی کو قے آ جائے تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ دیکھ قضا کیا ہے، فدیہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے، ان کو میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ قضا یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے دوسرا روزہ، جیسے کوئی بیمار ہے تو وہ اگر اس دن روزہ رمضان میں اتنا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ دیکھیں ایک چیز تو ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین کو آسان بنایا گیا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اپنے تقوی کا اتنا اظہار کرتے ہیں کہ 103 بہار ہے تو روزہ رکھا ہوا ہے، ایسا دین اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ دین جو ہے لوگوں کو متنفر نہیں کرنا، دین میں سختی نہیں ہے، ہاں آسانی اللہ نے رکھی ہے، اور جو اعمال فرض کیے گئے ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں۔ اگر کوئی بیمار اتنا ہے تو وہ دوسرے دن اس کو پورا کر لے، بعد میں قضا کر لے، یعنی روزے کی جگہ روزہ رکھنا یہ قضا ہے۔ فدیہ کیا ہے کہ جو اتنا بوڑھا ہو جائے یا اتنی مسلسل بیماری ہے کہ اب درست ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے تو وہ کیا کرے، وہ فدیہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو کھانا کھلا دے، یعنی 2 وقت کا کھانا دے دے جو وہ خود کھاتا ہے، اور پھر فدیہ یہ ہے کہ وہ کھانا جو وہ کھاتا ہے وہ 1 کی بجائے 10 کو کھلا دے۔ جو خیر کا کام خواہش سے کرے، دل کی خوشی سے کرے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھ لیں گے کہ روزے میں ایسا کام کہ جان بوجھ کر کھایا جائے، اور دوسرا یہ کہ شوہر اور بیوی آپس میں تعلق قائم کر لے، تو پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر وہ میسر نہیں ہے تو 60 دن کے مسلسل تواتر سے روزے رکھے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ میسر نہیں ہے، اگر کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے احادیث ہم پڑھتے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ قضا نہیں ہے، اس پہ جو ہے قضا ہی نہیں ہے، مطلب وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا کیونکہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس کو کیا آ گئی ہے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس یا اور بھی صحابہ کا جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں جب کوئی شخص جو ہے رات کو سوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں بھی ہے تو جیسے کہ الحمدللہ جو بات جو ہے بیان کرنے والی اس میں کوئی بھی شرم حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اب غسل کرے یا سحری کرے، تو سحری کر کے پھر غسل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی جو جنبی ہے یعنی شوہر اور بیوی، ان کا رات کو تعلق قائم ہوا ہے اور صبح اتنا وقت نہیں پاتے، اب اتنا ہی وقت ہے کہ سحری کر لی جائے، تو سحری پہلے کی جائے گی، اس کے بعد غسل کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ پہلے سحری کرتے اور پھر غسل کر لیتے اگر وقت کم ہوتا۔ تو یہ الحمدللہ آسانی رکھی گئی ہے دین میں تاکہ کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو کہ صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو، اس کو کہتے کہ پہلے
پہلے وہ سحری کر لے اور پھر غسل کر لے۔ سفر کے بارے میں کچھ حدیثیں لے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ہی اپنی بات کو مکمل بھی کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1944 ہے، 1944۔ ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، بڑی گرمی تھی، تو آپ نے سب کے سامنے روزہ افطار کیا۔ قدید کا مقام تھا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے انہوں نے بھی تمام نے پھر آپ کو دیکھ کر آپ کی سنت میں روزہ افطار کر لیا۔ یعنی سفر میں روزہ جو ہے، اگر کوئی شخص روزے سے بھی ہے اور سفر اتنا مشکل ہے تو وہ کر سکتا ہے، ہاں اس کو اگلا کوئی روزہ رکھنا پڑے گا، قضا دینی پڑے گی، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ۔ تو آپ نے وہاں روزہ افطار کر لیا۔ سفر کا روزہ دیکھیں، سفر کے روزے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1943۔ ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مقیم ہوتا ہوں تب بھی میں روزے رکھتا ہوں، اور سفر میں بھی اگر میں روزے رکھ لوں تو کیا کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری مرضی پر ہے، ان شئت فصم، اگر تو چاہے تو روزہ رکھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وان شئت فافطر، اور اگر تو چاہے تو افطار کر لے، یعنی نہ رکھ۔ اب یہ مسافر کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سفر بڑے آسان ہو گئے، کوئی شخص یہاں سے کراچی جانا چاہتا ہے تو 1.5 گھنٹہ جہاز میں بیٹھے گا، کراچی پہنچ جائے گا، یا کہیں اور بھی جانا چاہتا ہے 4 گھنٹے میں ہم گاڑی میں بیٹھ کے تو اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج کیا ہوگا؟ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مسافر کی مرضی پر ہے، اس کی اپنی طبیعت ہے کہ اگر وہ اس کو جو سمجھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اور اگر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے تو دین کو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس کو تو آسان کیا گیا ہے۔ یہ تو خیر خواہی کا دین ہے، یہ تو آپس میں مواحات کا دین ہے، یہ تو محبت کا دین ہے، یہ لوگوں کو آسانی دینا ہے نہ کہ مشکل دینے کے لیے۔ یہ جتنے بھی رسومات ہیں یہ خود ہم نے اپنے گلے میں یہ توق ڈالے ہیں، ورنہ اگر ہم سورہ الاعراف پڑھیں تو 158 نمبر آیت ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے تھے تاکہ تم سے وہ بوجھ ہلکے کر دے جو تم نے خود اپنے گلوں میں ڈال لیے ہیں۔ ہم نے خود ہی، چاہے شادی ہو چاہے مرگ ہو، ایسی رسومات ایجاد کر لیے کہ 10 دن شادی چلتی ہے۔ امیر تو امیر، کیونکہ یہ سب رسومات جتنی بھی یہ سب رسومات ہیں یہ امیروں سے شروع ہوتی ہیں اور پھر غریبوں تک جاتی ہیں۔ وہ قرضے پکڑ کر بھی 4 دن کی شادی کرتے ہیں۔ صرف 1 دن کی دعوت جو مسنون ہے وہ دعوت ولیمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا نکاح کیا کرو، اس کا اعلان کیا کرو۔ دوسری جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان ہے کہ سفر میں جو ہے، جب پوچھا اس نے ایک شخص نے تو آپ نے کہا کہ جیسے تجھے چاہے، جیسے تیرا جی چاہے کر لے، رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ رکھ تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحیح بخاری کی حدیث لے لیتے ہیں، 1947 حدیث کا نمبر ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سفر کیا کرتے، بعض صحابہ روزے میں ہوتے اور بعض کا روزہ نہ ہوتا، اور کوئی کسی کو تان نہ کرتا، نہ روزے والا جس کا روزہ نہیں ہے اس کو تان کرتا، اور نہ ہی غیر روزے والا روزے دار کو تان کرتا۔ کوئی عیب جو نہیں کرتے ایک دوسرے کے، یار دیکھو یار سفر میں روزہ رکھ لیا ہے، نہ رکھتے تو زیادہ بہتر تھا، یا کوئی دوسرا کہتا کہ یہ انہوں نے دیکھو یہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، آسان سفر تھا۔ کوئی عیب جو نہیں کرتا، اس لیے سفر میں آسانی ہے، جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے، آسان لگتا ہے اس کو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالا جائے۔ تو یہی دین ہے جو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، تاکہ دین میں آسانی ہو، اس پر عمل کرنا مشکل نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کے لیے مشکل کریں۔ 1-2 حدیثیں لے لیتے ہیں اور بات ختم کر لیتے ہیں رمضان کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1952 ہے کہ روزے سے دار اگر کوئی شخص مر جائے، کسی کا عزیزی رشتہ دار ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، شوہر بیوی میں سے کوئی بھی ہو، اور روزے اس پہ کچھ واجب ہوں، رہ گئے ہوں، تو کیا اس کی قضا دی جا سکتی ہے؟ وہ شخص اس کے روزے رکھ کے قضا کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص مر جائے، اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں اس کی اور بھی وضاحت فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 1953 حدیث کا نمبر ہے، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، ایک شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے باقی تھے، تو اب میں کیا کروں؟ کیا میں ان کی طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم رکھ سکتے ہو، اور ضرور رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا قرض ہے اور اللہ اس کا مستحق ہے، جو اللہ کا فرض ہے وہ ادا کیا جائے۔ روزہ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد کی ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع
اللہ اکبر، کتنے ہی روزے دار ہیں. اصل بات ہے بے حیائی کی گفتگو، بے حیا کام، اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، یہ سب کچھ روزے ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے جس نے یہ کام نہ کیے. اس نے تو بہت سارے روزے دار ہیں جو صرف روزے میں بھوک کے سوا کچھ فائدہ نہیں پاتے، بس بھوکے رہتے ہیں، یہی ان کو ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اسی طرح لیس الصیام من الاکل والشرب، کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ تم روزے کھانے پینے سے رک جاؤ. انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو یہ ہے کہ تم ہر قسم کی بے حیائی اور لغو کام سے بچو. وَإِن صَابَكَ أَحَدٌ، اگر تمہیں کوئی گالی دے، او جاہل علیک، یا تم پر جہالت کرے، تو پس تم اس سے کہہ دو انی صائم انی صائم. اسی سے بات شروع کی تھی، اسی سے مکمل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزے کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان میں جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، ان کو سمجھ کر روزے سے پورا استفادہ اور اس سے پورا اجر حاصل کرنے والوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت.